السلام علیکم۔ ایک ڈاکٹر صاحب بچوں کے آپریشن کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک 3 سال کا بچہ آیا۔ اس کا چیک اپ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بچے کے ماں باپ سے کہہ دیا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ بچے کے ماں باپ نے بھی حامی بھر لی اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا آپ کو بہتر لگے آپ ویسے ہی کریں۔ اگلے دن ڈاکٹر نے بچے کا آپریشن شروع کر دیا۔ کافی گھنٹوں تک آپریشن جاری رہا۔ بالآخر آپریشن کامیاب رہا۔ کچھ دنوں بعد بچہ نارمل زندگی کی طرف آنے لگا۔ ایک دن یہ اسپتال کے اندر کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں بیٹھی اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ایک نرس دوڑتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب بچے کی سانس چلنا بند ہو گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کے دل نے مکمل طور پر کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے یہ بات سنی تو یہ اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر اس بچے کی طرف دوڑ پڑے۔ اس کے پاس آ کر ڈاکٹر صاحب نے بچے کا چیک اپ کیا تو اس کی سانس اور دل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ پھر اسی وقت ڈاکٹر نے بچے کے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ اس کے دل کا مساج کرنے لگے۔ مسلسل 40 سے 45 منٹ تک ڈاکٹر صاحب اس کی مساج کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر رحم کیا۔ بچے کے دل اور سانس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس بچے کی جان بچ گئی۔ اب ڈاکٹر نے سوچا کہ ان کے لواحقین کو جا کر ان کے بچے کے متعلق بتاؤں۔ پھر ڈاکٹر صاحب ان بچے کے لواحقین کے پاس آ گئے۔ یہاں پر آ کر ڈاکٹر صاحب نے معلوم کیا کہ لڑکے کا باپ کہاں ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ لڑکے کا باپ یہاں پر موجود نہیں ہے، البتہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی ماں کے پاس آ گیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ محترمہ کچھ دیر پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بچے کے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی تھی اور آپ کے بچے کی دماغ کی موت واقع ہو چکی تھی۔ نارمل سی بات ہے کہ اگر کسی ماں کو بتایا جائے کہ اس کے بچے کی دماغ کی موت واقع ہونے والی تھی تو وہ اسی وقت رونے اور چیخنے لگ جاتی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اس عورت کو بتایا پر اس کا ریئیکشن عام عورتوں کی طرح نہیں آیا، بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب کی پوری بات کو تحمل اور مطمئن سے سنتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کی ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ الحمدللہ، بس یہ کہہ کر یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس سے چلی گئی۔ اب 10 دن بعد بچے کے دل نے دوبارہ حرکت کرنا شروع کر دی تو ڈاکٹر صاحب سمجھنے لگے کہ بچے کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، لیکن 12 دن بعد دوبارہ بچے کے دل نے حرکت کرنا بند کر دی۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ اس کے دل پر آہستہ آہستہ 40 سے 45 منٹ تک مساج کرنا شروع کر دیا تو بچے کے دل نے دوبارہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب اس کی والدہ کے پاس چلے آئے اور آ کر اس سے کہنے لگے کہ مجھے امید کی کوئی بھی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ بچے کے دل نے مکمل طور پر حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ جب اس عورت نے اپنے بچے کے متعلق یہ بات سنی تو اس نے رونے دھونے کے بجائے دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ الحمدللہ اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو اسے صحتیابی عطا فرما۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں دوبارہ بچے کے پاس چلا گیا اور ایک موقع ایسا آ گیا کہ بچے کے دل نے دوبارہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ ہمیں پھر امید کی کرن نظر آنے لگی۔ اب بچے کے اوپر مختلف صورتوں میں کفایات آتی رہیں۔ بچے کی حالت کبھی خراب ہو جاتی تو کبھی ٹھیک ہو جاتی، اور اس کی والدہ نہایت مطمئن رہتی تھی اور اس کا کافی سارا وقت دعاؤں میں گزرتا تھا۔ اب اس بچے کو اسپتال کے اندر 3.5 ماہ ہو گئے تھے۔ اسی دوران بچے کے سر میں ورم پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی بچے کا معائنہ کرتی رہی۔ اب ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ بچے کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذہنی طور پر اس بچے کی ماں کو تیار کرنے کے لیے اس کے پاس چلے آئے اور اس سے کہنے لگے کہ آپ کے بچے کو پہلے دل کی تکلیف تھی اور اب اسے دل کی تکلیف ہونے کی وجہ سے اس کی حرکت کبھی بند ہو جاتی ہے تو کبھی چلنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب اس کے سر کے اندر ورم پیدا ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بچہ اب باقی بچ پائے گا۔ بچے کی ماں نے دوبارہ کہا کہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور یہ سوچنے لگے کہ اس عورت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے۔ عورت کچھ قدم آگے چل کر کہنے لگی کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ایسا آ گیا کہ اس بچے کے گردوں نے کام کرنا ہی بند کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ اس کی ماں سے کہا کہ آپ کے بچے کے گردوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے۔ جب عورت نے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سنی تو اس نے ہمیشہ کی طرح پھر کہا کہ الحمدللہ۔ اب بچے کو اسپتال کے اندر 4 ماہ ہو چکے تھے۔ 4 ماہ کے بعد ایک دن ڈاکٹر نے بچے کو دیکھا تو اسے ایک اور بیماری ہو گئی۔ اس بچے کے سینے پر سوجن ہو گئی۔ تمام ڈاکٹروں نے کوشش کرنا شروع کر دی، کسی طریقے سے سوجن کو ختم کیا جائے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پوری طرح سے ہمت ہار لی۔ اب یہ پوری طرح سے سمجھ چکے تھے کہ یہ بچہ نہیں بچ پائے گا۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس کی ماں سے کہنے لگے کہ آپ کا بچہ اب نہیں بچ پائے گا۔ تو اس کی ماں نے پھر کہا کہ الحمدللہ اور کہنے لگی کہ اے اللہ، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ 6 مہینے تک مسلسل یہ بچہ اسپتال کے اندر رہا۔ اس کی ماں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی رہی
کہ میرے بچے کو صحتیابی عطا فرما۔ اب اس عورت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ہی آخری راستہ تھا اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں تھی۔ کیا آپ جان سکتے ہیں کہ مسلسل اس بچے کو اسپتال کے اندر 8 ماہ رہنے کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ یقیناً اس عورت کی دعائیں رنگ لے آئیں اور یہ بچہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا، اور یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل بن گیا اور مکمل طور پر صحتیاب ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن ڈاکٹر صاحب اسپتال کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا کہ آپ کے کمرے کے اندر ایک مرد، ایک عورت اور 2 بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے کے اندر چلے آئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ تو یہ وہی بچہ تھا جو کہ اب مکمل طور پر صحتیاب ہو چکا تھا، اور یہ وہی عورت تھی جو اپنے بیٹے کی صحتیابی کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس کا خاوند بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرما دیا تھا، اسے بھی یہ اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کی طرف دیکھا تو یہ مکمل طور پر صحتیاب تھا۔ اس کے ماں باپ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہوئے تھے۔ اس کا باپ ڈاکٹر سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب یہ وہی بچہ ہے جس کا آپ نے آپریشن کیا تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا، یہ بچہ مجھے میری شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے شوہر کو ایک الگ کمرے میں لے آئے اور یہاں پر آ کر اس سے کہنے لگے کہ اے دوست، میں نے تمہاری جیسی نیک بیوی کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ جب آپ کا بچہ بیمار تھا تو یہ مکمل طور پر اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس کے شوہر نے ڈاکٹر صاحب کا بازو پکڑا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی 17 سال تک بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرتی رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے کی نعمت سے نواز دیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی شرعی عذر کے بغیر تہجد کی نماز ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی اسے کبھی مذاق یا جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو یہ نہایت ہی خوش دلی سے میرا استقبال کرتی ہے۔ اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کے لیے بھلائی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا پھل دے دیا ہے۔